السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات کرام، آج جس عنوان پہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ عنوان نکاح کو آسان کرنے کا ہے، اور نکاح کے انداز سے کرنے کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو جس انداز سے کرنے کا حکم دیا ہے اسی انداز سے کیا جائے۔ چنانچہ آج کل جو نکاح کو آسان کرنے کے سلسلے میں نظامیہ کے طرف سے بھی فتویٰ جو ملا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ جس دن عقد ہوتا ہے اس دن ہی اگر ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح کے ساتھ اسی رات کو ہم اگر ولیمہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس انداز کی شادیوں کو میں نے کئی بار مدراس وغیرہ میں دیکھنے کے بعد یہاں سے ممبر و محراب سے میں نے بیان کیا، لیکن ہمارے لوگوں کو وقت کی بربادی کرنا پسند ہے، پیسوں کی بربادی کرنا پسند ہے، اور شادی کو اگرچہ کہ سنت کا نام لیتے ہیں مگر سنت ہی کے نام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور دیکھنے والے ناظرین سے میری یہی گزارش ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے یہ روایت کو قائم کریں، شادی کو اثر میں کر لیں، اور شادی کے بعد کچھ دیر کے لیے میاں بیوی کو ملنے کا موقع دیا جائے، پھر ان کو رات ہی میں ولیمے کا انتظام کر دے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو بچی کے اخراجات کی جو بیجا اس کو تکلیف ہوتی ہے، بیجا خرچہ ہوتا ہے، اس سے وہ نجات پائے گی، اور دوسرا یہ کہ شوہر کا کام جو ہے کھانا کھلانا اور وہ کھانے کا انتظام کرنا، وہ ولیمہ شام میں ہونے سے آنے والے مہمانوں کو بھی بڑی سہولت ہو جائے گی۔ ایک دن میں ہی یہ تمام معاملات طے ہونے سے وقت کی بچت بھی ہو جائے گی، پیسے کی بربادی سے بھی ہم بچ جائیں گے، اور ایک اللہ کے رسول کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو میں ہم تمام ناظرین کرام سے یہی عرض کروں گا کہ ہماری یہ جو کوششیں، یہ مہم جو چل رہی ہے، اور اس کو کامیاب بنائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ کوشش کرے کہ ہم بھی نکاح کو آسان کریں گے، نکاح کو کسی بھی وقت مقرر کر لیں۔ عموماً مدراس وغیرہ میں شریک ہوا ہوں عقد میں، نکاح میں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ 11 بجے نکاح ہو جاتا ہے اور 2 بجے یعنی 12 بجے تک سب گھروں کو چلے جاتے ہیں، سب جابوں کو چلے جاتے ہیں، اور پھر شام میں ولیمے کا انتظام کر دیا جاتا ہے اور ولیمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی دن میں ایک ہی شادی خانے میں صبح سے شام تک اس کارروائی کو مکمل کر لیا جاتا ہے۔ ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ایک آدھ دن ہی میں اس کو تکمیل کر لے تاکہ بچوں کی تعلیم کا بھی معاملہ خراب نہ ہو، اور ہمارے بیجا اخراجات سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا پائیں۔ اور تیسرا یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچی کے اوپر جو خرچہ ہم ڈالتے ہیں، اور بچی کے اوپر جو ہمارے طرف سے خرچے کا ایک بیجا ہمارے طرف سے اس پہ بار ڈالا جاتا ہے، وہ بچی کا جو بھی معاملہ ہے اس کو وہ بھی بچ جائے گا۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم یہ معاملوں کو غور سے سنیں، اور یہ جو رائے اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے اور یہ جو بات ہمارے سامنے آئی ہے، علماء نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے، تو ہم بھی اس میں آگے بڑھیں اور اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ خصوصاً نوجوان اس بات کو طے کر لے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، تو انشاءاللہ کام بڑا آسان ہو جائے گا، اور یہ کام کو ہم یہ سمجھ کے کریں کہ ہم کو آغاز کرنا ہے تو انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا۔ ہر ایک دوسرے پہ ڈالے گا تو کبھی آغاز نہیں ہوگا۔ تو یہ طے ہو جائے کہ آج سے ہم یہ عمل کو جاری رکھیں گے، اور یہ معاملے کو جس انداز سے ہم کو سہولت ہو سکتی ہے اور رسول کی سنت پوری ہو سکتی ہے اسی انداز سے کریں گے۔ میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ویسے ہی آزاد کے طرف سے ہم کو جو بولنے کے لیے اور مخاطب کرنے کا جو موقع دیا گیا ہے آزاد رپورٹر کی طرف سے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔